السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر یہ عظیم قرآن نازل ہوا۔ ہم پڑھ رہے تھے حقیقت ایمان۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا حقیقت ایمان باللہ، پھر حقیقت بالملائکہ، پھر فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اب ایمان بالآخرہ۔ ایمانیت میں پانچویں حقیقت جو ہے نا ایمان بالآخرہ ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان، یعنی ان تمام باتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک کوئی بھی انسان ان پانچ باتوں پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ کفار مکہ قیامت کا انکار کر رہے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 3 میں فرمایا، اور کافروں کا کہنا یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں رب العالمین فرماتے ہیں، کافروں کا گمان ہے کہ وہ قیامت کے دن نہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے انجام کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی سورہ ذاریات میں، پھر خرابی ہے کافر لوگوں کی جنہوں نے وعدے کے دن کا انکار کر دیا۔ پھر ایک اور جگہ سورہ مریم آیت نمبر 37 میں رب العالمین فرماتے ہیں، پھر خرابی ہے ان کافروں کی جنہوں نے شہادت کے دن سے انکار کیا۔ اسی طرح سورہ ماؤن آیت نمبر 1 میں بھی رب العالمین فرماتے ہیں، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھٹلایا روز جزا کو۔ قیامت کے دن کو جھٹلانا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا مذاق جاری تھا۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی ہے آیت نمبر 16 سے 17 ہے، اور جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے مر گئے تھے؟ یہ سب باتیں کون کر رہے ہیں؟ کافر۔ یہ ایک سوال تھا جو قیامت کے انکاریوں کو پریشان کر رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا سب کچھ۔ ہزاروں سال مرنے والا ایک شخص جس کی ہڈیاں سرما بن کر راکھ ہو گئیں، وہ ایک دم اللہ تعالیٰ مردے کو کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا، اے نبی، یہ جو انکاری ہے نا، ان کو اس طرح جواب دے دو۔ سورہ صافات میں آیت نمبر 18 میں کہہ دو، ہاں تم ذلیل بھی ہوگے۔ پھر اسی طرح سورہ صافات 19 میں بھی فرمایا، بس ایک ڈانٹ پڑتے ہی سب حاضر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا سورہ قیامت آیت نمبر 3 میں، کیا انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ تو اس کے جواب میں سورہ قیامت آیت نمبر 4 ہے کہ ہاں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے جوڑ درست کریں گے۔ تو ان لوگوں کے اقوال تھے جو انکاری تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ توڑ جواب دیے۔ اب قیامت کے بارے میں ایمان والوں کے جو ذکر ہے نا، وہ قرآن کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ، اور یہ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کافروں کا ذکر ہو رہا تھا، اب متقیوں کا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین بھی دراصل قیامت کا ہی یقین ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آخرت کا یقین جو ہے نا، انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دے، تو سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ پھر جو شخص بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفسانی شرارتوں سے باز آ جائے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہی ہوگا۔ آخرت کا تصور یقینی ہے، جس قدر یہ تصور کم ہوگا اتنی ہی جرائم کی کثرت زیادہ ہوگی۔ ایک مسلم کو چاہیے کہ وہ قیامت کو کبھی نظر انداز نہ کرے۔ پھر جو کوئی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایمانیت کے بعد تمام اجزاء پر یقین رکھے۔ تمام اجزاء جو بھی ہم نے اس سے پہلے بیان کیے، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، اب ہم ایمان بالآخرت پڑھ رہے ہیں۔ تو
انسان گمراہی میں چلا جائے گا۔ اگر یقین نہیں رکھے گا تو وہ انسان جو ہے گمراہی میں چلے جائے گا۔ اسی طرح سورہ نساء میں رب العالمین فرماتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ قیامت کا دن یقینی ہے، اس کا دن مقرر ہے۔ اس طرح سورہ نبا 17 میں ہے، یقیناً فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کی مقدار دوسرے دنوں کے مقابلے میں کچھ یوں ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 4 ہے، ایک دن کی مقدار، یعنی ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ یہ دن کب آئے گا؟ کفار قریش جو ہے نا بار بار آپ سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جس قیامت کے دن کی آپ ہمیں خبر دیتے ہو وہ قیامت کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سورہ ملک میں ہے، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 17 میں یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے اور دوست دوست سے راہ فرار اختیار کریں گے، کیونکہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے ذرہ برابر بھی اختیار نہ رکھتا ہوگا، اور اس دن صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا، لہٰذا ایسے دن سے غفلت نہ برتیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ہے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر شخص غور کرے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حقوق العباد بھی ادا کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ حقوق اللہ تو یہ ہے نا کہ قیامت کے دن پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اللہ کی جو ہے عبادت کرنی ہے، اچھے اچھے کام کرنا ہے۔ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ قیامت کے دن ایک وہ شخص جس نے حقوق العباد پورے نہیں کیے یا کسی کے حقوق غصب کر لیے تو قیامت کے دن نیک اعمال تقسیم ہو جائیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سے نیک اعمال لے کر آیا اور اس کے ساتھ قرض دار چکر لگا رہے ہوں کہ ہمارا قرض ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج فیصلے کا دن ہے، انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں، اس کی نیکیاں لے لو، لہٰذا اس نیک آدمی کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی جن کا اس نے دنیا میں حق مارا تھا۔ جب تمام نیکیاں حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گی تو اب بھی کچھ لوگ اپنا حق مانگنے آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں بچا، لہٰذا اس کو اپنی اپنی برائیاں دے دو۔ اب اس نیک آدمی کے پاس برائیاں جمع ہو جائیں گی، تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس یہ ہے کہ آج اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل مال انسان کا نیکی کرنا ہے۔ اگر نیکیاں ہیں تو یہ شخص مالدار ہے، ورنہ مفلس و محتاج ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی نہایت ضروری ہے، لہٰذا دنیا میں حقداروں کے حقوق ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ بخاری ہی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے کو جنت میں جانے سے سوائے قرض کے اور کوئی چیز نہیں روکے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی صلاۃ یعنی جنازہ نہ پڑھاتے جس پر قرض کا بوجھ ہوتا۔ ہاں،
اگر اس کے وارث قرض ادا کرنے کا ذمہ لے لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلات پڑھاتے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا حقوق العباد جلد از جلد ادا کر دیجیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، ورنہ کل قیامت میں نیکیوں کے ذخیرے بھی کم نہ دیں گے، کام نہیں آئیں گے آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی نیک عمل کرو کیونکہ میں کل قیامت میں تمہارے کام نہ آؤں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنی جان کو آگ سے بچا لینا، میں کل قیامت میں تیرے کام نہ آؤں گا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے فرمائی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری میں فرماتی تھیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بارے میں دفن کے برابر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جنت البقیع میں دفن کرنا، جو عام قبرستان ہے۔ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے تو میں وہیں سے بخشی جاؤں گی، اعمال اچھے نہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی مجھے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین تمام مسلم خواتین کو قیامت تک کے لیے سبق سکھا کر چلی گئیں کہ نیک اعمال ہی اصل چیز ہیں، نیک عمل کرو، یہی آخرت کا ذخیرہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے فرما رہے تھے کہ کل قیامت میں تم میں سے کوئی مجھے اس حال میں نہ ملے کہ ایک اونٹ اس کے گلے میں لٹکا ہو اور وہ بلبلا رہا ہو اور یہ شخص وزن سے دبا جاتا ہو اور یہ شخص مجھے دیکھ کر یوں کہے، یا رسول اللہ اغثنی، یا اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اور میں اسے یوں کہہ دوں کہ آج کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے کہہ دیا تھا کہ چوری کا انجام برا ہے، تو نے یہ اونٹ چرایا تھا، آج یہ تیرے گلے کا بوجھ ہے، اور کوئی کل تم میں سے مجھے اس حال میں نہ ملے کہ ایک گھوڑا اس کی گردن میں لٹک رہا ہو اور یہ شخص اس گھوڑے کے وزن سے دبا جاتا ہو اور یہ شخص مجھے دیکھ کر کہے، یا رسول اللہ اغثنی، اور میں اسے یوں کہہ دوں، لا املک من اللہ شیئا، آج کے دن میں تیرے ذرا کام نہیں آ سکتا، اور کل تم میں سے کوئی مجھے اس حال میں نہ ملے کہ ایک بکری اس کے گلے میں لٹکی ہو اور یہ شخص وزن سے دبا جاتا ہو، اور کوئی شخص مجھے اس حال میں نہ ملے کہ سونا چاندی اور کپڑے اس کے گلے میں لٹکے ہوں اور یہ وزن سے دبا جاتا ہو اور مجھے دیکھ کر کہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، تو میں اس سے یہ کہہ دوں کہ آج کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے بتا دیا تھا کہ چوری کا انجام برا ہے، تو نے چوری کی، اب اپنے انجام کو تو پہنچ گیا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ غور فرمائیے کہ حقوق العباد ادا نہ کرنے کا آخرت میں کتنا بھیانک انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بھیانک انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ حقوق العباد سے کوتاہی برتنے والوں کا قصور اس وقت تک معاف نہ ہوگا جب تک وہ شخص جس کا حق غصب کیا گیا ہے خود معاف نہ کر دے۔ لہٰذا دنیا ہی میں حقدار کا حق ادا کرتے رہو، ورنہ آخرت کا عذاب لازمی ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج ایمان بالآخرت کو سمجھا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ میں نے کہا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا تقوی، اپنا ڈر، خوف ڈال دے، تاکہ ہم ہر بڑی سے بڑی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچیں اور بڑی سے بڑی نیکیاں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں استقامت دے کہ ہم ہر وقت اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جنتوں کا وارث بنا دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور نہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرنا کہ قیامت والے دن جس طرح بھی ہم نے حدیث سنی ہے کہ خالی ہاتھ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمارے ہر عمل کو قبولیت کا درجہ دے، اور جن عملوں میں، جن نیکیوں میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے یا جو عمل قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ رہے، رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھائے جو جنت کا راستہ ہے، اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔